2025 میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر سب سے پہلے میں اپنا جائزہ لوں تو کیا میں بہتر انسان بن سکا؟ کردار، اخلاق اور سوچ میں کچھ فرق پڑا؟ سوسائٹی کے لیے کوئی خاص کنٹریبیوشن کیا؟ کیا میں پہلے سے بہتر انسان بنا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، کافی حد تک۔ 2025 نے مجھے بہتر انسان ضرور بنایا، لیکن آسانی سے نہیں۔ میں نے سیکھا کہ جذبات پر نہیں، فیصلوں پر انسان بنا جاتا ہے۔ میں نے کم بولنا، زیادہ سننا اور ہر ریئیکشن سے پہلے رکنا اور سوچنا، یہ سیکھا ہے۔ اور یہ تبدیلی کسی ایک دن میں نہیں آئی ہے، یہ مسلسل محنت کا نتیجہ تھی۔ اگلی بات، میں نے سوچا تھا کہ 2025 میں کم از کم میں 20 کتابیں تو ضرور پڑھ پاؤں گا۔ میں نے کچھ پڑھیں، کچھ ادھوری چھوڑ دیں اور کچھ سے صرف ایک ایک جملہ سیکھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کی تعداد سے زیادہ اہم ان کا اثر تھا۔ اور میں نے جو کچھ بھی سیکھا، کیا میں نے لوگوں تک پہنچایا؟ اس کا جواب بھی ہے جی ہاں، کوشش تو کی۔ میرا ارادہ واضح تھا، جو کچھ میں سیکھوں گا خود سے وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ 365 دن، 365 ویڈیوز بلا ناغہ، ہر صبح 8 بجے۔ اور یہ میرے لیے آسان نہیں تھا، یہ ایک سخت روٹین تھی، وہ بھی بغیر کسی مفاد کے، کیونکہ میں یہ پروفیشنلی تو نہیں کرتا ہوں نا، اور میں اسے پروفیشن بنانا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ یہ خالصتاً صدقہ جاریہ کہہ سکتے ہیں۔ I have better things to do to make money۔ خیر، میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، یہ فیصلہ میں خود تو نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میری باتوں نے لوگوں کو بدلا ہے یا نہیں، یا تھوڑا بہت بدلا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے اپنی نیت اور اپنی پوری ذمہ داری میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ 2025 میں نے اپنی پرسنالٹی پر بھی تھوڑا سا کام کیا۔ میں مانتا ہوں کہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں بہت سارے جھول ہوتے ہیں۔ میری شخصیت میں بھی بہت سارے جھول ہیں۔ آپ کی شخصیت آپ کا رد عمل سے بنتی ہے، اور رد عمل نہ دینے سے بھی بنتی ہے۔ آپ کے بولنے کے لہجے سے بنتی ہے، آپ کے سننے کے صبر سے بنتی ہے، آپ کے فیصلوں کی مستقل مزاجی سے بنتی ہے۔ مزاجی اور اس بات سے بنتی ہے کہ آپ کو طاقت ملنے پر آپ کیسے بدلتے ہیں، شہرت ملنے پر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ میں نے سیکھا کہ غصہ کنٹرول کرنا کمزوری نہیں ہے، ہر بات کا جواب دینا بھی عقل مندی نہیں ہے، اور خاموشی اکثر طاقت ہوتی ہے، کمزوری یا بزدلی نہیں۔ یہ سب میں نے پڑھ کر نہیں سیکھا، بھگت کر سیکھا ہے۔ بات کرتے ہیں اب کاروبار کی، جو کہ تھوڑی سی پرسنل ہوتی ہے، لیکن شاید اس سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ 2025 میں نے 2 بزنسز کو ایکسٹینڈ کیا اور ایک نیا بزنس لانچ کیا، جس کا مجھے الف بے کا بھی نہیں پتا تھا۔ جو نیا بزنس لانچ کیا اس میں مجھے خاصا بڑا نقصان ہوا، مالی نقصان بھی ہوا اور ایموشنلی بھی میں کافی ڈیمیج ہوا۔ لیکن وہ نقصان میرا اپنا قصور تھا، میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتا، اور میں بلیم گیم پر بالکل بلیو بھی نہیں کرتا۔ اصل میں میرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، میں لوگوں پر ہمیشہ اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، لوگوں نے مجھے بتایا پھر کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ میں نے لوگوں کا غلط اندازہ کر لیا تھا، صورتحال کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا تھا۔ جلد بازی کا فیصلہ ظاہر ہے، پھر اس کا نتیجہ مالی نقصان بنا، ذہنی دباؤ بنا، اور پھر بلا وجہ کی تھکن۔ لیکن یہی وہ وجہ تھی جہاں 2025 نے مجھے نقصان کا اصل سبق دیا۔ جب انسان گرتا ہے تو اصل سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کیوں دکھایا گیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں قدرت پر میرا بہت بلیف ہے۔ میں نے سیکھا کہ لوگ کون ہوتے ہیں، کون کہاں کھڑا ہوتا ہے، اور جو کچھ میرے پاس پہلے سے موجود ہے اس کی اصل ویلیو کیا ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے زندگی آپ کو یہ چھوٹے موٹے زخم دیتی رہتی ہے، اور یہ بات 2025 نے مجھے بڑی سختی سے سمجھائی۔ اب بات کرتے ہیں ہم ٹریولنگ پہ۔ تقریباً 2013-14 سے لے کر کے 2024 تک، پچھلے سے پچھلے سال تک میں 60% ملک سے باہر رہتا تھا۔ تقریباً 5 سے 6 مہینے باہر، کام کی خاطر، پیٹ کی خاطر، دل پر اوبویسلی پتھر رکھ کر، بیوی بچوں سے دور۔ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ یہ گھر، دولت، گاڑی، بنگلہ، عیش و آسائش، یہ میرے لیے بےمانی ہو گئے تھے۔ مجھے مادی چیزوں میں کوئی خاص ویلیو نظر نہیں آتی تھی۔ قدرت نے اتنا نوازا ہوا تھا شاید اس لیے مجھے لگتا تھا یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ لوگوں نے مجھے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بہت استعمال کیا، اور ستم یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس سے بڑا ستم پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب لوگوں کا مفاد پورا ہو تو وہ لوگ مجھے ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے یہ ٹیشو پیپر کو ناک پہنچے اور ڈال دیں۔ اور یہ کوئی 2-4 دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ سینکڑوں دفعہ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ لے گیا نوچ کر مجھے صاحب
جس کو جتنی میری ضرورت تھی. کچھ لوگ نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, ذاتی انا کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, ان کی ساری جمع پونجی لگوا کر اپنے فائدہ لے کر اور ان کو پھنسا دیتے ہیں کہ بیٹا بھگتتے رہو. ایسا نہ کیا کریں. ان لوگوں کی سے میری ملاقات, میرے تعلقات ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن میں اپنے کبھی بھی تعلقات بگاڑنے کے قائل نہیں ہوں, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مالی نقصان کر دے. اور ایسے بھی مالی نقصان کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں تو عزت سے علیحدہ ہو جائیں, تماشا نہ بنائیں. 2024 میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی ٹریولنگ کو کم کروں گا اور کام کو بھی کم کروں گا اور زیادہ سے زیادہ وقت میں اپنی فیملی کو دوں گا. اور اس سال میں نے پہلے سے زیادہ ٹائم اپنی فیملی کو دیا. گو کہ ان کو ابھی بھی مسائل ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے, لیکن پہلے سے زیادہ ان کو بھی ٹائم دیا اور خود کو بھی. میں نے یہ سیکھا کہ مسلسل بھاگنا کامیابی نہیں ہوتی ہے, کبھی رک جانا بھی سمجھداری ہوتی ہے. 2025 میں نے اور مجھے 2025 میں یہ موقع ملا. اگر میں 2025 کو ایک جملے میں بیان کروں نا تو یہ سال آسان تو بالکل بھی نہیں تھا, مگر یہ خالی بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. میں نے بہت کچھ کھویا مگر ہمت نہیں ہاری. میں نے بہت کچھ پایا بھی, جتنا کھویا اس سے زیادہ پایا بھی. اور سب سے اہم چیز جو پائی وہ تھی سمجھ, برداشت اور حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت. 2025 میرے لیے نہ مکمل کامیابی تھا نہ مکمل ناکامی. اور 2025 کی سب سے تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ تھوڑی پرسنل ہے. میں اس پورے سال اپنے سب سے بڑے بیٹے رایان سے نہیں مل سکا. اس لیے نہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا, صرف اس لیے کہ اس کے لیے کچھ رکاوٹیں تھیں. اور یہ میرا سب سے بڑا دکھ ہے, اور یہ اس ویڈیو کی سب سے آخری بات بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں اس کے بعد کوئی بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہوں گا, کر نہیں پاؤں گا. وفا کے موڑ پہ بچھڑے تو ہم سفر نہ ملے, ہمیں ایک شہر میں رہ کر بھی عمر بھر نہ ملے. تھوڑی سی پرسنل ہے, لیکن یہ میرا 2025 کا نچوڑ تھا.